بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، صفی اول کے معروف شیعہ ذاکر جناب سردار وسیم العباس بلوچ صاحب فلالیاں، وہ جو پچھلے دنوں چند دن سے سردار وسیم العباس بلوچ اور ذاکر بیت سید شبیر شاہ صاحب بخاری ان کا پتوں کی میں ایک واقعہ ہوا۔ اب ہر مجلس میں، ہر جلسے میں ماتمی سنگتیں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے، ڈرائنگ رومز جہاں ذاکرین خطبہ علماء لنگر کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، وہاں گفتگو ہو رہی ہے، مجالس میں گفتگو ہو رہی ہے، جہاں عام مومنین چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بیٹھ کے بجائے اس کے کہ مشن حسین علیہ السلام پہ گفتگو ہوئے، عزاداری پہ گفتگو کریں، کہاں مجلس ہے، کس ذاکر نے پڑھنا، اس پہ گفتگو ہو، صرف ایک ہی بات تھی۔ وسیم العباس بلوچ صاحب نے یہ کہہ دیا، سید شبیر شاہ صاحب نے یہ کہہ دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سردار وسیم العباس بلوچ صاحب کا وضاحتی بیان آ چکا اور انہوں نے وضاحت دے دی۔ اب یہ ڈراپ سین ہو جانا چاہیے، گفتگو ہو جانی چاہیے ختم، تاکہ ہم اپنی عزاداری کی طرف توجہ کر سکیں۔ سردار وسیم العباس بلوچ صاحب نے علامہ اظہر عباس حیدری صاحب کی جو انہوں نے بڑی سخت گفتگو ایک مجلس اعزاز میں کی، بڑا اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے، دیکھیے اگر کوئی کسی کو ماں کی گالی دے تو دوسرا ایک سیکنڈ میں اسے بہن کی گالی دے گا، بات ختم ہو جائے، کیونکہ ہر کسی کے منہ میں زبان ہے اور ظاہر ہے گفتگو بھی کرنی جانتے ہیں، لیکن جن کو ہم مانتے ہیں، جن کی ہم عزاداریاں کر رہے ہیں، یہ جو مجالس برپا ہو رہی ہیں، یہ ہمیں اخلاقیات سکھاتی ہیں۔ محمد وآل محمد علیہ السلام کی حیات طیبہ مکمل اخلاقیات کا مجسمہ تھی۔ نہیں یقین آتا، تاریخ پڑھ لیں، شام میں میرے مولا علی علیہ السلام پر کتنا جمعے کے خطبات میں سب و شتم ہوا، کیا مولا علی علیہ السلام کے اس کے جواب میں میرے مولا نے اس قسم کی گفتگو کی؟ امام حسن علیہ السلام کو منہ پہ ایک شخص بد اخلاقیاں کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا بد اخلاقی کی؟ ہم محمد وآل محمد کے غلام ہیں، ہمیں گلے میں پٹا محمد وآل محمد کی غلامی کا ہے۔ ہم نے ان کی سیرت طیبہ، ہمارے سامنے حدود و قیود ہیں اسلام کی، اور اخلاق محبت نفرتوں سے دوری ہمیں محمد وآل محمد کے در سے ملی۔ تو سردار وسیم العباس بلوچ صاحب نے ان کی سخت باتوں کا جواب بڑے اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی وضاحت ساری قوم کے سامنے رکھی کہ اور سید منظور شاہ صاحب، بزرگ سید ذاکر، ظاہر بزرگوں کا سایہ سروں پر ہو، وہ چھوٹوں کو ڈانٹ سکتے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں، تو ان کا بھی انہوں نے بڑی عاجزی سے جواب دیا۔ تو اس طرح سے ہمیں اصل میں چاہیے کہ اپنے مشن کی طرف توجہ ہو، عزاداری کی توجہ ہو، طرف مظلوم کربلا کے غم کی طرف توجہ، کیونکہ یہ ہدایت کا مجسمہ ہے، محمد والے محمد ہادی ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، یہ ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور وہ گفتگو جو ہو رہی تھی، وہ سردار وسیم العباس بلوچ صاحب نے بتایا کہ وہ گفتگو ابھی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس سے آگے گفتگو ابھی ہونی تھی کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، ابھی تو گفتگو مثال کے طور پہ یہ ہو رہی تھی، ابھی تو بات ہونی تھی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ بہرکیف سید زادے ہیں سید شبیر حسین بخاری صاحب، ان کو چاہیے تھا کہ مجلس ختم ہو جاتی تو وہ گفتگو کرتے، تاکہ ملت کی توجہ جو ہے وہ عزاداری مظلوم کربلا کی طرف ہی رہتی اور یہ بحث نہ ہوتی۔ تو میرا خیال ہے ہمیں اتحاد کی طرف توجہ دینی چاہیے، ہمیں منفی گفتگویں، ہمیں اختلافی گفتگو جو تفرقہ پیدا کرے، جو آپس میں
میری بات سنیے میری قوم، کہ جب ہم میں تفرقہ ہوگا، ہم میں اختلاف ہوگا، تو پھر ہم کمزور ہو جائیں گے، اور پھر جب ہم کمزور ہو جائیں گے اور اپنی اپنی ایک ایک اینٹ کی مسجد بنا لیں گے، تو پھر مشن کو تو قائم اللہ نے رکھنا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یہ مشن حسین علیہ السلام کوئی منفی سوچ پیدا کرتا ہے، کوئی اختلافات پیدا کرتا ہے، اس سے مشن حسین علیہ السلام کو نقصان نہیں ہوگا، ہماری ذات کو نقصان ہوگا۔ جو بھی اس مشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ مشن حسین قیامت تک زندہ رہے گا، تا قیامت زندہ رہے گا۔ لبیک یا حسین، آپس میں اتحاد پیدا کریں۔